الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم میں جہاں اللہ کے احکامات ہیں، یعنی وہ کام ہیں جن کو اوامر کہا جاتا ہے، جن کے کرنے کا حکم ہے، اسی طرح کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو منہیات کہا جاتا ہے، یعنی جن سے روکا گیا ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، حرام مال کھانا ہے، کسی کو ستانا ہے، یہ سب چیزیں منہیات کہلاتی ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں قصص بھی ہیں۔ قصص یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے زمانے کے کچھ واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ پہلی تو بات یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے کوئی واقعہ قرآن کریم میں یکجا طور پر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کا ایک جا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں جیسی ضرورت ہوئی وہاں ویسی بات انبیاء علیہ السلام سے متعلق نقل کر دی گئی۔ انہی انبیاء علیہ السلام یوں تو 1,24,000 سے زیادہ آئے ہیں، اور بعض بہت مخصوص نبی تھے، رسول تھے، آسمان سے مستقل ان پر صحیفے اترے، کتابیں اتری، یہ ان کی خصوصیات تھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان تمام نبیوں میں چند نبی ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، اور بقدر ضرورت کیا ہے۔ جتنی ضرورت ہوئی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ سب سے پہلے تذکرہ آدم علیہ السلام کا کیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، انسانوں میں سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ نے پوری انسانیت کو اور تمام آدمیوں کو، مرد و عورت کو، سب کو آدم علیہ السلام ہی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سب کے جد امجد ہیں، سب کے دادا ہیں۔ حضرت حوا کو بھی اگر پیدا کیا تو وہ بھی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جسم کے ایک حصے ہی سے پیدا کیا۔ تو انسانیت میں سب سے پہلے انسان ہیں، آدمیوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں، نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے ہماری اصل حقیقت مٹی ہی ہے، اور اسی لیے انتقال کے بعد میں مٹی ہی میں لوٹا دینے کا حکم ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، مٹی ہی میں لوٹائے جاؤ گے، اور پھر دوبارہ قیامت میں جو اٹھائے جاؤ گے وہ مٹی ہی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی اصل مٹی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی ہی سے بنایا۔
بڑی تفصیلات ہیں آدم علیہ السلام کے بنانے میں. بہت مختصر وقت کی نزاکت کے ساتھ چند ضروری باتیں عرض کروں گا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں بنانے والا ہوں. تو اس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی عبادت مقصود ہو تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس ایسی بیان کرتے ہیں اور اس طرح آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جس حکمت اور مصلحت کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا مختلف فرشتوں سے زمین سے مٹی منگوائی. روایتوں میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے لیکن زمین نے مٹی دینے سے منع کر دیا. بہرحال اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ مختلف مقامات سے مٹھی بھر مٹی لے کر گئے اور اس مٹی کے اندر پوری دنیا کی مٹی کے تمام اجزاء شامل تھے. ہم جانتے ہیں مٹی بعض جگہ کی بڑی نرم ہوتی ہے، بعض جگہ کی بڑی سخت ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، بعض جگہ سرخ ہوتی ہے مٹی، بعض جگہ بالکل کالی مٹی ہوتی ہے، بعض جگہ سفید مٹی ہوتی ہے. اسی طرح بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پانی گرتا ہے زمین پر، بارش گرتی ہے تو ایک عجیب قسم کی سوندھاہٹ اور عجیب قسم کی خوشبو اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور نکلتی ہے. بعض مٹی ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بو ہوتی ہے، آدمی کو کراہیت محسوس ہوتی ہے اس مٹی سے. بہرحال ساری زمین کی مٹی کے اجزاء کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم اپنے دست سے بنایا، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. روایتوں میں آتا ہے تقریباً 40 رات تک آدم علیہ السلام کا پتلا اور آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے ایک شکل دی گئی تھی وہ بنا کر رکھی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور ہمیشہ شیطان کا انسان سے مقابلہ رہے گا جب تک انسان کی موت نہ آ جائے. یہ پوری کوشش کرتا ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی طرف سے جو اوامر ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں وہ جنت میں لے کے جانے والے ہیں. شیطان نے بہت باریکی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے پتلے کا معائنہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کے اندر روح ڈالی. روح ڈالنے کے بعد جنت میں داخل کیا آدم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم فرمایا اور سامنے تو صرف فرشتے تھے لیکن حقیقتاً سب کو اس کا حکم تھا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب کے سب فرشتوں نے، تمام مخلوقات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدے سے انکار کر دیا، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت کا وہ سجدہ نہیں تھا جو ایک مسلمان اللہ کے سامنے بطور عبادت کے نماز میں کرتا ہے یا سجدہ تلاوت کرتا ہے. یہ سجدہ عبادت والا کہلاتا ہے. ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں کسی بڑے کے ادب میں اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کی جاتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے. اس طرح پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی تھا. آدم علیہ السلام چونکہ اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. اور فرشتوں نے جو اس وقت میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کیا ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا میں خوریزی کرے گی، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہی علم عطا فرمایا، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق پر فوقیت اور برتری بخشی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں سے کہا اچھا تم تمام چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن تمام کے تمام جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آ گئے فرشتے، اور یہ کہنے لگے ہم تو صرف لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا جس کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہی برتری تھی جس کی وجہ سے فرشتوں کو اور تمام مخلوقات کو اللہ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، تنہا تھے، اور اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ جنت میں جہاں چاہیں چلے پھریں اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ حاصل کریں، لیکن تمام نعمتیں آدم علیہ السلام کے لیے بالکل ایسی تھیں کہ مزہ ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ تنہا تھے۔ آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کے اندر آدم علیہ السلام کے ایک پہلو سے یعنی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کے ساتھ نکاح ہوا اور دونوں کے دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہیے اور جہاں چاہے چلیے پھریے، مزے کریے، یہاں کے ہر پھل پھول سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن ایک خاص درخت کے بارے میں یہ فرما دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جنت کی پوری زندگی کے اندر اس درخت سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، لیکن شیطان جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا وہاں سے مردود قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی یہ ساری مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں، لہذا مجھے ہمیشہ ان سے دشمنی رکھنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے یہاں سے قسم کھا کے آیا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں آ کر ابن آدم کو اور انسان کو بہکاؤں گا اور جنت سے اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ذریعے سے بہکانا شروع کیا اور بڑی قسمہ دھرمی کر کے یہ بات دماغ میں ڈالی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر یہ کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے بلکہ تم فرشتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس قسم کی پٹی حضرت حوا کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پڑھائی۔ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ایک مخصوص درخت جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا چلو اس کو نہ کھائیں، لیکن اس جیسا درخت دوسرا اور تھا جنت میں، آدم علیہ السلام نے اس کو بھول سے کھا لیا، اور اس کو بھول سے کھاتے ہی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، منع کیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ جنت کا جو لباس آدم علیہ السلام کے جسم پر تھا وہ اتر گیا، اور حضرت حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کے دونوں بغیر کپڑوں کے اور بغیر حجاب کے بالکل برہنہ ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے جسم کو چھپاتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ جنت کے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے جسم پر رکھا اور اپنے سطر کو انہوں نے چھپایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد بے حیائی سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی سب سے پہلی بھول ہوئی آدم علیہ السلام سے، تو
بس اس بھول کے ہوتے ہی اور اس نافرمانی کے ہوتے ہی فوری طور پر جنت کا لباس اتر گیا، یعنی پتہ چلا کہ بے حیائی کی ابتدا شروع ہو گئی۔ دنیا میں بھی شیطانی حرکتوں کی سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ دنیا میں ایسی قومیں اور اہل باطل بے حیائی کو رواج دیتے ہیں اور عام کرتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے دین پر باقی نہ رہے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا ان کا یہ سمجھیے کہ آلہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کو دین سے ہٹانے کا۔ جیسے شیطان نے حضرت حوا کے ذریعے سے، عورت کے ذریعے سے آدم علیہ السلام سے ایک بھول کروا دی، جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھلوا دیا، اور کھایا کیا تھا؟ وہ تو خالی چکھا ہی تھا۔ بس اس چکھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آئی کہ جنت کا لباس اتر گیا۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے اللہ کی ایک بھول ہو گئی اور ایک نافرمانی ہو گئی، درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن چلے گئے، تو سب سے پہلے جنت کا لباس اتر گیا۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو باحیا رہیں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا مسلمان تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی، جو آج پوری دنیا کے اندر رواج دی جا رہی ہے اور اہل باطل اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو پھر دنیا میں بھیج دیا گیا، حضرت حوا بھی زمین پر آ گئے اور جنت سے نکال دیے گئے، آدم علیہ السلام بھی یہاں دنیا میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ساری انسانوں کو پیدا فرمایا۔ آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، چند باتیں اس کے اندر بہت زیادہ عبرت کی ہیں، نصیحت کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ میں تو بہت پرانا ہوں، عبادت گزار ہوں، زمین پر میں نے ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ کے جناب میں سجدہ نہ کیا ہو، میں اتنا بڑا عبادت گزار فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہنے والا آدم علیہ السلام، یہ کل کی پیداوار، ان کو تو آج پیدا کیا گیا ہے اور مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کو یہ حکم ہوتا کہ وہ مجھے سجدہ کریں، چہ جائے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اس حسد کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یہ پہلی وجہ تھی۔ پتہ یہ چلا کہ حسد ایسی بری چیز ہے جو آدمی کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح گیلے بالوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، حسد بالکل اسی طرح آدمی کی ہوئی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو حسد کی وجہ سے ساری زندگی کی عبادت اس کی رائگاں ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبرا، انکار کیا سجدے سے اور تکبر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ تکبر اتنی بری چیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کسی بھی اعتبار سے، میں مال میں بڑا ہوں، میں عہدے میں بڑا ہوں، میں علم میں بڑا ہوں، میں فلاں چیز میں بڑا ہوں، میرا جیسا کوئی نہیں ہے، اس طرح اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا، یہ اتنی بری بلا ہے کہ انا خیر منہ، میں ان سب سے اچھا ہوں۔ پھر یہ شیطانی جملہ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ جو ہے مال والا ہوں، میں تم سے اچھا ہوں۔ یہ ایسے خطرناک جملے ہیں جنہوں نے شیطان کو شیطان بنا دیا، اور یہ کہا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی لپٹیں اوپر کو اٹھتی ہیں، لہذا میں افضل ہوں، آدم علیہ السلام افضل نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ مجھے سجدہ کریں، چہ جائے کہ مجھے حکم کیا آپ نے کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، یاد رکھنا چاہیے، یہ عقل کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ میں عام طور سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ شیطان اپنی اس تکبر کی وجہ سے یہ بھول گیا کہ آگ میں خیانت ہے اور مٹی میں امانت ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس نے یہ تو کہہ دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ افضل ہے،
مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے، مٹی افضل نہیں ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ مٹی میں امانت ہے اور آگ میں خیانت ہے۔ آگ میں جو چیز بھی ڈالو گے آگ اسے جلا کر ختم کر دے گی۔ آگ کوئی چیز اس میں ڈالی جاتی ہے تو واپس نہیں لوٹاتی بلکہ اس کو ختم کر دیتی ہے، آگ کھا جاتی ہے۔ یہ خیانت کی بات ہے، کسی آدمی کو کوئی چیز امانت کے طور پر رکھواؤ اور وہ اس کو کھا جائے تو آپ اس کو بے ایمان کہیں گے، اس کو خیانت کرنے والا کہیں گے۔ اور مٹی میں امانت ہے کہ مٹی میں اناج ڈالا جاتا ہے، اس میں پیداوار آدمی چند دانے ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا تو اس مٹی سے ایک پودا اگا، اس پودے میں 7 شاخیں نکلیں، ہر شاخ میں 100 دانے پیدا ہوئے، تو ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ مٹی میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ مٹی زیادہ کر کے واپس کرتی ہے، ورنہ کم سے کم اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آج بھی پرانے مکانوں میں اور زمین میں جس طرح آج یعنی بینک میں اور لاکر میں مال رکھا جاتا ہے اور پیسے رکھے جاتے ہیں تجوریوں میں، ایک زمانہ تھا پچھلے زمانے میں لوگوں کے پاس بینک نہیں تھا، لوگوں کے پاس لاکر الماریاں تجوریاں نہیں تھیں، اپنے مال کو اور سونے چاندی کو زمین میں رکھتے تھے۔ آج بھی پرانے مکانوں میں دفینے نکلتے ہیں، سونے چاندی کے سکے نکلتے ہیں، دیگیں نکلتی ہیں اور بہت سارا سامان نکلتا ہے۔ نہ معلوم کتنے زمانے پہلے وہ زمین میں رکھا گیا تھا، ان کے مالک دنیا سے چلے گئے، اب جن لوگوں کے پاس وہ مکان آیا یا وہ زمین آئی اور وہاں سے کھدائی ہوئی تو وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ برسوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے اگر کوئی چیز زمین میں رکھی تھی تو وہ آج بھی اسی طرح موجود نکلتی ہے۔ تو مٹی میں امانت ہے اور آگ میں خیانت ہے۔ جب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے، اس کے عقل اور سمجھ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی تو صرف میرے لیے ہے، تم اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا بناتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہو گئی تھی۔ جنت کے اندر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا لیکن غلطی ہو گئی، چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی کہ شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی اور بھول دونوں سے ہوئی، لیکن شیطان اپنے غلطی پر اکڑ گیا تو ساری زندگی کے لیے جنت سے محروم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام رونے لگے، اپنی غلطی پر پشیمان اور نادم ہو گئے اور بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے لگے، تو آدم علیہ السلام کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو غلطی کرنے کے بعد جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو غلطی کرنے کے بعد اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر غصہ آئے تو رک جاؤ۔ غصے میں کتنے غلط کام آدمی کر لیتا ہے، ہاتھ اٹھا دے تو لڑائی پیدا ہو جائے، زبان نکال دے تو بیوی کو طلاق ہو جائے غصے کے اندر۔ آج بھی ایک نوجوان بیچارہ آیا تھا بہت زیادہ شرمندہ اور بہت زیادہ کہ جی میں نے 3 دفعہ کہہ دیا اپنی بیوی کو، کیا کروں، اور پھر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جی غصے کے اندر کہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے، ایسے غلط کام تو غصے میں ہوتے ہیں، راضی خوشی کون طلاق دیتا ہے؟ آج تک ہے کوئی آدمی ایسا جس نے پلیٹ میں اور طباق میں سجا کر جو ہے بہت پھولوں کے ساتھ اپنی بیوی کو یہ کہا ہو کہ آج میں تم سے بہت خوش ہوں لہذا تمہیں 3 طلاق کا تحفہ دیتا ہوں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، غصے ہی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا غصہ آئے تو رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر غصے آئے اور کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی پی لو، وضو کر لو، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہ غصہ آئے تو رک جاؤ، اور غلطی ہو جائے تو جھک جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔
اس لیے کہ وہ اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا فلم نجد لہو عزما، ہم نے ان کو اکڑنے والا اور ہم نے ان کو ضدی نہیں پایا۔ غلطی ہو گئی تو وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے ہم سے معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا آدم علیہ السلام کے قرآن میں نقل کی ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ